إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. سورہ فتح میں اللہ رب العالمین نے ان آیات کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جماعت کی تعریف فرمائی جو رسول اللہ کی معیت کے لیے تقدیر میں چنی گئی، لکھی گئی. وعلیکم السلام. ہر کام تقدیر میں بہت پہلے سے لکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد رکھ لیجئے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی تھی لوح محفوظ میں. تو ہر چیز لکھ دی گئی، اللہ کے علم میں ہے، اور تقدیر جو لکھی گئی ہے وہ اللہ کے علم کے بنیاد پر اللہ نے لکھی ہے، جو اللہ جانتا ہے. اللہ کا علم ناقص نہیں ہے. اللہ کو جو علم ہے وہ ناقص علم نہیں ہے. اللہ کا جو علم ہے وہ پرفیکٹ ہے. تو اللہ نے جس پرفیکشن کے ساتھ تقدیر لکھی ہے وہ اسی بنیاد پہ لکھی ہے جو اس کو علم ہے. سب کچھ جانتا ہے کب کب کیا ہوگا، اس لیے اس نے اندازے ٹھہرا دیے اور ہر ایک کی تقدیر لکھ دی. بخاری شریف کی جو حدیث ہے تقدیر کے معاملے میں بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے ہیں، بہت ہدایت یافتہ بھی ہوئے ہیں. حدیث یوں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مادر رحم میں بچہ 40 دن کے 3 مرحلے طے کر لیتا ہے، یعنی 120 دن ماں کے پیٹ میں جب بچے کے پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فرشتہ اترتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ بھیجتے ہیں اور فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کی تقدیر لکھ دے. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے. تو فرشتہ لکھ دیتا ہے یہ کب کہاں پیدا ہوگا، کتنے دن تک اس کی عمر ہوگی دنیا میں، کتنا جیے گا، کس زمین پر اس کی موت واقع ہوگی، کب موت واقع ہوگی، یہ لکھا جاتا ہے. اور اس کا رزق کتنا دیا جائے گا اس کو لکھا جاتا ہے.
اور ساتھ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، یعنی جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پوری زندگی، یہ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں بہت گمراہ ہوئے اور کچھ ہدایت یافتہ بھی ہوئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ایک آدمی پوری زندگی نیکیوں کے کام کرتا ہے، نیکوکاروں جیسے کام کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے، جنتیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر کا لکھا اس پر غالب آتا ہے، موت کے عنقریب کچھ دن میں مرنے والا ہوتا ہے، تو اب اس پر اس کی تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، وہ اچانک پلٹ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں جیسے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، اور آخر کار وہ جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف رسول اللہ نے فرمایا ایک آدمی، اسی حدیث شریف میں بخاری کی، ایک آدمی پوری زندگی جہنمیوں جیسے ہی کام کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، برے سے برے کام کرتا رہتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی مرنے سے کچھ دن پہلے وہ بدل جاتا ہے، وہ اب جہنم میں جانے والا، اس کی موت آنے والی ہوتی ہے کہ وہ اچانک بدل جاتا ہے، توبہ کر کے تائب ہو جاتا ہے، خوب استغفار کرتا ہے، راتوں میں اٹھتا ہے، مطلب اچھے کام کرتا ہے، جنتیوں جیسے کام کرتا ہے، اور جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ اکرام بھی ڈر گئے تھے، صحابہ اکرام نے بھی سوالات پوچھے رسول اللہ سے، اللہ کے رسول اگر یہ طے ہے تقدیر میں، جنت میں جانا جہنم میں جانا، یہ سب کچھ اگر طے ہو گیا ہے تو پھر ہمارا کیا ہے اس کے اندر عمل ہے، عمل دخل کیا رہ گیا؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اللہ نے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، برائی سے بچنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے تم کو جو اختیار دیا ہے تم عمل کرو، اللہ کا حکم ہے نیکی کرو اور برائی سے بچو، تو تمہارا کام ہے تم نیکی کرو اور برائی سے بچو، یہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ تمہارے اختیار میں ہے، تم کرتے جاؤ۔ پھر رسول اللہ نے ایک بات فرمائی اسی حدیث کے اندر، مگر تم کرو گے وہی جو اللہ کو معلوم ہے، جو لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر تم کرو گے وہی جو اللہ کو معلوم اور جو لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں جو گمراہی پیدا ہوئی میں نے وہ بھی آپ کو وضاحت کر دینی ہے، کیونکہ آپ سمجھ لو پہلے گمراہی کیسے پیدا ہوئی۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تقدیر میں جب جہنمی لکھ دیا گیا تو میرا کیا قصور۔ اب سوال یہاں ایک بات کا یہ ہے کہ کیا تقدیر میں تیرے لیے جہنمی لکھ دیا گیا، تجھے یہ علم ہے، تجھے بتایا گیا؟ کسی بھی انسان کو کیا اس کو اس بات کا علم دیا گیا، اس کو بتایا گیا، انفارمیشن دی گئی کہ تو جہنمی لکھا ہوا ہے تقدیر میں یا تو جنتی لکھا ہوا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ کوئی فرد نہیں جانتا میرے مقدر میں جنتی لکھا ہوا ہے یا جہنمی لکھا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ جب جانتا ہی نہیں تو فیصلہ کس بنیاد پر کرے گا کہ میں جنت میں ہی جانے والا ہوں یا میں جہنم میں ہی جانے والا ہوں؟ تجھے معلوم ہی نہیں ہے، تجھے بتایا ہی نہیں گیا، تو کہاں جائے گا تجھے نہیں معلوم ہے، تو پھر کیا کرنا ہے تجھے؟ تو پھر تجھے یہ کرنا ہے کہ جس بات کا حکم اترا ہے قرآن مقدس میں، تجھے صرف اس پر عمل کرنا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو جب پیدا کر دیا تو انسان کو ہم نے دو چیزوں کی ہدایت کر دی، چاہے تو شکر کرنا ہے تو چاہے شکر بجا لا، چاہے ناشکرہ بننا ہے تجھے تو شکر ناشکرہ بن جا۔ اما شاکرا و اما کفورا کی ہم نے اس کو آزادی دے کر کے پیدا کی ہے۔ تو تجھے جب اختیار دیا گیا ہے چوز کرنے کا، پسند کرنے کا اپنے لیے، تو تو اپنی عقل اور فہم سے اب کیا پسند کرتا اپنے لیے وہ پسند کر۔ تیری تقدیر تجھے نہیں معلوم ہے،
عمل کرنا تیرا کام ہے. تو ہر انسان کا کام عمل کرنا ہے. تقدیر کا علم کسی کو نہیں ہے, وہ کہاں جائے گا, وہ صرف اللہ جانتا ہے, اور جو اللہ جانتا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہے. پھر کیا کوئی ایسی شے بھی ہے کہ جو تقدیر میں اگر جہنمی لکھا ہو تو کیا وہ تقدیر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بدلے گا؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے؟ واللہ اعلم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ بہت اہم ہے. اختیار اللہ کا ہے. اللہ جس کو چاہے جنتی کر دے, جس کو چاہے جہنمی کر دے, کل اختیار اس کا ہے. اس کو کون روکے گا؟ جی, اس کو کوئی روکنے والا ہے؟ سورہ بقرہ کے آخر کے رکوع میں کیا فرماتے ہیں؟ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہ ہے اس کی قدرت, وہ علی کل شیء قدیر ہے. تم لوگ اپنے جی میں جو باتیں چھپاتے ہو اور تم جو ظاہر کرتے ہو وہ اس کو معلوم ہے. تم جو چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو, تمہارے دلوں کا حال اس پر مخفی نہیں ہے, وہ جانتا ہے. وہ حساب لے گا, وہ تمہارا حساب لے گا, اور وہ جس کو چاہے گا عذاب کرے گا, جس کو چاہے گا معاف کرے گا. تو اختیار اس کا ہے. مقتدر وہ ہے, اختیار والا, اقتدار والا وہ ہے, تو وہ جس کو چاہے معاف کرے. تو یہ ایک بات آپ کو اللہ کے بارے میں جان لینی, اللہ کی معرفت آپ کو ہونی چاہیے. اللہ کون ہے, کیسے ہیں, اس کی معرفت ہے کہ اللہ ہی معاف کرنے والے, اللہ ہی سزا دینے والے ہیں. وہ قادر مطلق ہے, ان کے اوپر کوئی دوسرا قادر نہیں ہے. اب رسول اللہ کی خود کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کی پریکٹس جو ورشپ میں یعنی عبادتوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس ہے, وہی تو ہمارے لیے اسوہ ہے, وہی تو آئیڈل ہے. دن بھر نمازیں پڑھتے تھے, رات کی نماز سب سے اخیر کون سی ہوتی تھی رسول اللہ کی, آپ جانتے ہیں؟ رسول اللہ کے پورے دن بھر کی آخری نماز کس کو کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ دوسرے دن کے فجر کے شروع ہونے سے پہلے. جی جزاک اللہ خیر, وتر کی نماز پڑھتے تھے. وتر کا معنی کیا ہے؟ وتر کس کو کہتے ہیں؟ ایک طاق. اللہ کے بارے میں کہا رسول اللہ نے, اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے, یعنی اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. ایک تو رسول اللہ ایک رکعت کے ذریعے اپنی پوری نمازوں کو وتر کر دیتے تھے, طاق کر دیتے تھے, جو اللہ کو محبوب ہے. اللہ ہی کی سنت پر عمل کرتے تھے. فرض نمازیں پورے دن میں کتنی بنتی ہے بھائی, جانتے ہیں کوئی؟ فرض رکعتیں کتنی بنتی ہے بتائیے؟ جزاک اللہ. وتر کے اس کو طاق عدد کہیں کہ جس عدد کیا ہے 17 کی طاق عدد, طاق ہے نا 17 طاق عدد ہوئی کہ نہیں؟ کیسے بنی, کس نماز کے ذریعے سے طاق ہو سکی؟ وہ مغرب کی وجہ سے ہو سکی. مغرب کی فرض کتنی ہے؟ 3 جو طاق ہے. باقی کی نمازیں 2 ہیں نا, فجر کی 2 ہے, ظہر کی 4 ہے, 6 ہو گئی, عصر کی 4 ہے, 10 ہو گئی, اور عشاء کی 4 ہے, 14 ہو گئی. اور 17 کس نے بنایا اس کو؟ 3 مغرب کے جب ہوئے تو 17 بنایا, تو طاق کر دیا. مغرب کی 3 جو طاق ہے اس نے فرض نمازوں کی تعداد کو طاق کر دیا. یہ سنت اللہ ہے. رسول اللہ نے اسی سنت کو اختیار کیا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہماری ماں حضرت عائشہ بھی فرماتی اور دیگر صحابہ سے بھی روایتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے علاوہ جو نماز ادا کرتے تھے نوافل 2 کر کے پڑھا کرتے تھے. 2 نماز. عبداللہ ابن عمر بھی اس کے راوی ہے. ان کو تو حکم دیا رسول اللہ نے, رات کی نمازوں کو 2 کر کے پڑھتا جا. جب تجھے خوف ہو, صبح ہونے کا اندیشہ ہو جائے اور تجھے اندازہ نہیں صبح ہو رہی ہو, تو 1 رکعت پڑھ کر کے پوری نمازوں کو طاق کر دی. ان کو حکم دیا عبداللہ ابن عمر کو. رسول اللہ کے بارے میں ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں
کیا فرماتے ہیں؟ ماں عائشہ تو فرماتی ہیں کہ رات کی نماز کے بارے میں جب پوچھا گیا، جو صحیح بخاری میں ہے، جو تراویحوں کے بارے میں اختلافات میں آپ لوگ ذکر کرتے ہی رہتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ رات کی نماز کتنے رکعت پڑھتے تھے، تو کیا فرمایا رسول اللہ کے بارے میں ماں عائشہ نے؟ پہلے 4 پڑھتے تھے بھتیجے، اپنے بھتیجے سے کہہ رہے ہیں جی، عروہ بن زبیر سے، پہلے 4 پڑھتے تھے بھتیجے، کیا پوچھتا ہے ان کی خوبی کا، پھر 4 پڑھتے تھے بھتیجے، پھر کیا پوچھتا ہے ان کی حسن و خوبی کا، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے، اور یہ آپ کی وتر ہوتی تھی، بغیر وتر کے آپ کوئی دن نہیں گزارے ہیں، یہ آپ فرماتی ہیں، وتر کے بغیر آپ نہیں گزارتے تھے کوئی رات، پڑھتے تھے، تو 3 ہوتی تھی وتر، یہ ماں عائشہ فرما رہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا معمول تھا، عمومی عمل تھا کہ آپ ایک سلام سے 3 رکعتیں پڑھتے تھے وتر کے، ایک سلام سے 3 رکعتیں آپ وتر کی پڑھتے تھے، تو 2 کر کے پڑھنا اور پھر اخیر میں 3 رکعتیں پڑھ دینا، یہ اللہ کی سنت ہے، جو 3 مغرب کے ذریعے سے پوروں کو اللہ تعالیٰ نے طاق کر دیا، 17 کی عدد بنا دی، تو رسول اللہ بھی اسی کو اپنائے، 2 کر کے پڑھتے چلے گئے پورے دن، آخری نماز کو 3 رکعت کر کے آپ نے پوروں کو طاق کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اور اس میں اس 3 رکعت والی نماز میں، صلاۃ میں، وتر میں، اخیر میں ایک دعا کرتے تھے، گویا کہ پورے دن بھر کی عبادتوں کے بعد کچھ مانگتے تھے، پورے دن بھر کی عبادتیں ہو گئی، اب آخری رکعت پڑھ رہے ہیں تو کچھ مانگتے تھے، وہ کیا مانگتے تھے؟ اللہم ہدینی فی من ہدیت وعافینی، عافیت مانگتے تھے، فی من عافیت، فی من عافیتا، یہ مانگ رہے ہیں اللہ جن کو ہدایت دیا اس میں سے میرے لیے بھی ہدایت عطا فرما دے، مجھے بھی چن لے ہدایت کے لیے، اللہ جن کو عافیت عطا فرمائی ہے نیک صالحین تیرے انبیاء مرسلین کو، اللہ مجھے بھی عافیت عطا فرما دے، بارک لی فیما اعطیت، جو مجھے عطا فرمایا ہے اس میں برکت ڈال دے، یہ بولتے تھے نا، اس کے ساتھ ساتھ کیا بولتے تھے؟ وقنی شر ما قضیت، یہ ہے رسول اللہ کے وہ الفاظ جو سمجھنے کے ہیں اور تقدیر کے باب میں بہت اہم ہیں، تقدیر کے باب میں بہت سمجھنے کے ہیں یہ الفاظ، کیا بول رہے ہیں؟ وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک، پروردگار میرے لیے تقدیر میں جو شر کا فیصلہ ہوا ہے، میرے مقدر میں جو شر کا فیصلہ ہوا ہے، اور تیرے ہی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، وہ تو ہی لکھا ہوتا ہے نا، اللہ تجھے معلوم ہے تقدیر میں کیا شر ہے، وقنی شر ما قضیت، جو فیصلہ تو نے کیا ہے میرے لیے شر کا، اس سے مجھے بچا لے، فإنک تقضی، بے شک تو ہی ہے فیصلے کرنے والا، ولا یقضى علیک، کوئی تیرے اوپر فیصلہ کن بات کرنے والا تیرے اوپر نہیں ہے، تجھے تقدیر کے بدلنے سے روکنے کی ہمت تو پوری کائنات میں کسی مخلوق کی نہیں ہے، تو اگر کوئی تقدیر میں میرے شر ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو پروردگار بدل لیجئے اور مجھے بچا لیجئے اس تقدیر کے شر سے، کیونکہ آپ ہی بچانے والے ہیں اور آپ ہی سننے والے ہیں، کوئی آپ پر نہیں جو حکومت کرے، یہ ہے وہ۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ ہے آپ کی ورشپ کی پریکٹس جو محمد رسول اللہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے آئیڈل ہے، آپ کو کس طرح کی بندگی کرنی ہے، آپ کیسی بندگی کریں گے، وہ بندگی محمد رسول اللہ آپ کو سکھاتے ہیں۔ تقدیر میں شر خیر آپ نہیں جانتے کیا ہے آپ کے لیے، آپ کو علم نہیں ہے، آپ فقیر بن جاؤ اس کے در پہ، اس بادشاہ کے در پہ فقیر بن جاؤ، آپ عبادتیں کرو، فرمانبرداری کرو اور کرتے چلے جاؤ، آپ فرمانبرداری کرو اور کرتے چلے جاؤ، آپ کا کام فرمانبرداری ہی کرتے جانا ہے، نافرمانی سے بچتے چلے جاؤ، بچتے چلے جاؤ، اور ہر روز اگر آپ ایک التجا کر رہے ہو جو محمد رسول اللہ کے ذریعے خود اللہ نے پسند کیا، تبھی تو محمد رسول اللہ کو سکھایا نا، یہ کون سکھایا محمد رسول اللہ کو؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی مرضی سے اپنے طرف سے تو کوئی بات بولتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بولتے، یہ جو کچھ بھی بولتے اپنی زبان سے وہ ہم وحی کرتے ہیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ بولتے ہیں۔ جب رات میں کھڑے ہو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بول رہے ہیں، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، پروردگار آپ میرے شر کو بدل دیجئے، مجھے بچا لیجئے اس شر سے، تو کس نے سکھایا محمد رسول اللہ کو؟ خود وہ چاہتا ہے،
خود وہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے تقدیر میں جو مجھے علم ہے کہ تم نیک یا بد بنو گے، شر یا خیر تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا لوح محفوظ میں ہے، مگر تم کو میں آدیش دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں، فرما برداری کرو اور کرتے چلے جاؤ، نافرمانی سے بچتے رہو اور بچتے چلے جاؤ، اور میرے فقیر بن کے مجھ سے التجائیں کرتے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے میں تم کو معاف کر دوں، میں بھی پاسبل میں تم کو جہنم سے ہٹا کر کے جنتیوں میں ڈال دوں۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ یہ ہے محمد رسول اللہ کی وہ دعا۔ اور پھر وہ ایک حدیث شریف میں جو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا تقدیر کے لکھے کو بدل دیتی ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں تقدیر میں کیا ہے نہیں معلوم آپ کو، لیکن دعا کیا کرتی ہے آپ کے تقدیر کے لکھے کو بدلتی ہے۔ اللہ بدلتا ہے، آپ بھکاری بنتے ہو اس کے در پہ، فقیر بنتے ہو، مانگتے ہو، وہ بدل دیتا ہے۔ تو یہ تقدیر کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ انشاءاللہ گمراہ ہونے سے بچے رہیں گے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ تقدیر کے ضمن میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں، تو ہمارا تو کچھ اس میں ہے ہی نہیں، اسی لیے غالب جیسے لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ آپ کو ملتا ہے نا، وہ اشعار میں تیرے مقدر میں لکھی تھی غالب ورنہ تو نہ پیتا شراب، یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شراب پینا میرے مقدر میں ہی لکھ دیا گیا تو میں پی رہا ہوں، لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ تم کو چھوڑنے کا اختیار بھی تو دیا گیا ہے شراب کے۔ صحابہ اکرام بھی شراب پیا کرتے تھے جب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن جب حرام ہونے کا حکم آ گیا تو حلق میں انگلیاں ڈال کے خے کر کے نکال کے پھینکے ہیں، گھروں سے شراب بہا دیے ہیں، مدینے کی گلیوں میں شراب کے نالے بہ رہے تھے، اٹھا کے پھینک دیے تھے پورے کے پورے صحابہ۔ تو یہ کیا ہے فرما برداری؟ صحابہ نے تو نہیں کہا کہ تمہارے مقدر میں شراب پینا لکھا تھا پیتے رہو، حکم آیا فرما برداری کی ہے نا۔ تو یہ وہ جماعت جس کو رسول اللہ نے تیار کیا، سمعنا واطعنا، ہم سنتے ہیں فوراً اطاعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو غالب کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شراب میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میرے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، چھوڑنے کا اختیار تجھے دیا گیا ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے ہم مجبور ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کے تقدیر میں کیا لکھا ہے، آپ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں کہ میرے تقدیر میں یہی لکھی ہوئی بات ہے؟ آپ کو تقدیر کی کتاب پڑھا ہے کیا؟ آپ لوح محفوظ میں جا کے پڑھ لے کے آئے گا کتاب؟ پھر آپ لوح محفوظ میں چڑھ کے کتاب تو پڑھ کے نہیں آئے نا کیا لکھا ہوا ہے، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کون سا فرشتہ کے کان میں بولا تمہارے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہ حماقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح بعض لوگ گمراہ ہو گئے کہ ہماری تقدیر میں برائی ہے تو ہم برائی کر رہے ہیں، تجھے معلوم ہی نہیں ہے، تجھے تو اختیار دیا گیا، اچھے اور برے کی تمیز دی گئی، تیرا کام ہے اچھائی اختیار کرنا، برائی کو ترک کرنا، یہ تیرا کام ہے۔ تو کرتے چلے جاؤ فرما برداری اللہ کی، نافرمانی سے بچتے چلے جاؤ۔ میں بھی پاسبل تمہارے تقدیر میں اگر کچھ بھی ہو، اللہ قادر مطلق ہے، وہ بدلنے پر قادر ہے۔ تمہاری فقیری سے، تمہاری عبادت سے، تمہاری غلامی سے، عبدیت سے وہ خوش ہو جائے، تم کو معاف کر دے، کیا بعید ہے؟ یہ ہے۔ اور یہ بھی نہیں بول سکتے آپ جیسے کہ دوسرا فرقہ وجود میں آ گیا تقدیر کے ضمن میں، ایک اور فرقہ وجود میں آیا تقدیر وقدیر کچھ بھی نہیں ہے جی، ہے نا؟ شعراء بھی لکھتے ہیں نا، یہ ہاتھوں کی چند لکیروں کا کھیل ہے، کوئی کہتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ کوئی ہاتھوں کی لکیریں نہیں ہے، سارا تدبیروں کا کھیل ہے، تو تدبیر کرتا ہے، تدبیر کرنا تیرا کام ہے، تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، تیرے ہاتھوں سے ہی جنت اور جہنم بنے گی تیری، تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے۔ ایک یہ عقیدہ ہے، دونوں باطل ہے، دونوں عقیدے باطل ہے۔ کوئی یہ کہے کہ تقدیر ہی کچھ نہیں ہے، سب کچھ تم اپنے عمل سے بناتے اور بگاڑ لیتے ہو، یہ بھی غلط ہے، اور جو کہتا ہے کہ تقدیر کے ہاتھوں ہم مجبور ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تقدیر اپنی جگہ ہے، لکھی ہوئی اللہ کے علم کے مطابق لکھی ہوئی ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اب میں یہ کیوں سنایا ہوں آپ کو تقدیر کا مسئلہ؟ اس لیے سنایا کہ محمد رسول اللہ کا آنا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا، 50,000 سال پہلے جب تقدیر طے ہے، ٹھیک ہے، ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ کے پاس نوٹ ہے۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ تقدیر؟ تو ہر ایک نبی کا اپنا مقام، اپنا مرتبہ، وقت کا تعین، زمانہ، امت، سب کچھ تو لکھا ہوا ہے تقدیر میں۔ آدم کا زمین پہ اترنا، نوح علیہ السلام کا
900 برس 950 برس تک کا محنت کرنا، پھر ان کی امت پر عذاب کا آ جانا، کیا یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا نہیں ہے؟ خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے بے پناہ محبت کرنا، ہر آزمائش میں پورا اترنا، ان کا گھرانہ ان کے لیے آزمائش بن جانا، باپ آزمائش بن جانا، باپ مخالفت کرنا، حکومت کا ان کو نکال دینا، پھر وہ در بدر پھرنا، پھر ان کی بیوی کو ہاجرہ کو اسماعیل کو خانہ کعبہ کی وادیوں میں لے جا کے چھوڑ دینا، پھر خانہ کعبہ کی دیواریں بنانا، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا نہیں تھا ان کا مقدر میں؟ ایسے ہی ہو گیا۔ تو سب کچھ تو لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ کلیم اللہ کا آنا، فرعون سے جھگڑا کرنا، پھر فرعون کا پانی میں ڈوب کے ختم ہو جانا، موسیٰ کو غالب کر دینا، تقدیر میں ہے کہ نہیں؟ پھر عیسیٰ بن مریم کا آنا، پھر عیسیٰ بن مریم کو ایک بڑی آزمائشوں سے گزارنا، پھر زندہ آسمانوں میں ان کو اٹھا لینا، پھر ایک بڑے کام کے لیے ان کو زمین پہ بھیجنا، یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح محمد رسول اللہ کا پیدا ہونا، خانہ کعبہ کے پاس سب نبیوں کا امام بن جانا، ساری مخلوق کے سردار بنا دینا، تقدیر میں ہے کہ نہیں؟ پھر ان کے لیے ایک امت کو پیدا کرنا، ایک جماعت کو جو اطاعت کرنے والی، فرمانبرداری کرنے والی ایک جماعت ہو رسول اللہ کی، صحابہ کی شکل میں، تقدیر میں ہے کہ نہیں؟ ہے نا۔ یہ جب سمجھ میں آپ کو آ گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو الٹپ اچانک انسیڈنٹ کے طور پر نہیں آ گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حادثتاً نہیں آ گئے، ایک انسیڈنٹ کے طور پر نہیں آ گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پورا پری پلان کام ہے، وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا منصوبہ ہے، اللہ کے پری پلان، پورے پلاننگ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو مبعوث کرنا ہے، کیا گیا ہے۔ جب محمد رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کا بھی تعین کیا، فرمانبرداری والی جماعت، تو سب تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو تقدیر میں ہر وہ چیز درج ہے۔ پھر ان کے بعد کے حالات کیا ہو رہے ہیں اور کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تقدیر میں ہیں۔ پھر ہمارا 1400 سال کے بعد آپ کا ایک یہ مسجد میں آ کے بیٹھنا اور جمعوں کے خطبے سننا اور میرا رسول اللہ کے ممبر پر چڑھنا اور خطبے دینا، یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ بلکہ آج میں جو خطبہ دے رہا ہوں یہ بھی لوح محفوظ میں درج ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ نے، رسول اللہ نے فرما دیا، ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ہر چیز وہی ہو رہا ہے جو لکھا ہوا ہے، اس کے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو جس کے مقدر میں جو ہے اس کو وہ مل رہا ہے۔ ہر آدمی اپنی تقدیر کا لے کے جا رہا ہے دنیا سے، لیکن علم کسی کو نہیں میری تقدیر میں کیا ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ اب آئیے سورہ فتح کی طرف۔ محمد الرسول اللہ، اللہ جو سورہ فتح میں کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی محمد رسول اللہ کی نبوت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس سے محمد رسول اللہ کو ایک بال برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ پورے جہاں کے لوگ، جتنے جنات، جتنے انسان پیدا کیے گئے زمین کی پشت پر، سب کے سب بھی اگر محمد رسول اللہ کا انکار کر دیتے نبوت کا، تو رسول اللہ کے مقام میں، مرتبے میں، پوزیشن میں، رسالت میں ایک بال برابر بھی فرق ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی توحید کو ماننے میں اگر سارے سنسار کے لوگ، ساتوں آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے بھی اگر پلٹ جائیں، اللہ کی توحید میں ایک بال برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں، تن کے برابر بھی۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے جو اللہ فرما رہے ہیں، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ یہ ان کے مقدر ہے، یہ بھی ان کا مقدر ہے۔ یہ جو ملائکہ ہے اور جو عدل و انصاف والے علماء حق ہیں، جو عدل و انصاف پر قائم علماء حق ہیں، وہ علماء حق جو اللہ کے سراپا غلام ہیں،
وہ فرشتوں کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. کس بات کی؟ جس کی اصل گواہی خود اللہ دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں پوری کائنات میں. یہ خود کی اللہ کی گواہی ہے. سارا سنسار گواہی دے یا نہ دے, اس سے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. لیکن ملائکہ اور اہل حق علماء وہ اس بات کے گواہی دیتے تو ان کا پوزیشن بڑا ہو گیا, مرتبہ بڑا ہو گیا, ان کے مقدر ہے. یہ ہے جس میں سب سے اوپر انبیاء کی جماعت ہے. یہ جو اولو العلم ہے نا, جس کو اللہ نے کہا قائما بالقسط, تو لوگ اپنے اپنے علماء کو کھینچتے رہتے ہیں پڑھ کے. میں یہ بھی دیکھا ہوا ہوں, میں سنتے رہتا ہوں, تعجب ہوتا ہے, مسکرا دیتا ہوں کہ یہ ان کی سوچ ہے, ان کی عقل اتیچ ہے, وہ تیج بات کرتے بیچارے. والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط, ملائکہ اور علماء حق اس بات کے گواہ ہیں, اہل علم. تو یہ اہل علم میں سب سے پہلی جماعت جو سب سے اوپر ملائکہ کے ساتھ ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے. اصل تو علم, اصل خزانہ علم کا تو ان کو دیا گیا, ان کے طفیل میں دوسروں تک پہنچا, آدم کے بیٹوں تک. پہلا علم کا خزانہ تو انبیاء کی گود میں آیا نا بھائی, سیدھا انبیاء کو عطا کیا گیا بالراست فرشتوں کے ذریعے, جبرائیل کے ذریعے, فرشتوں کے ذریعے انبیاء تک بھیجا گیا. پھر انبیاء تقسیم کیے ہیں, جس میں سب سے اخیر میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ, جو سب سے اونچا مقام, سب سے بڑا علم کا خزانہ ان کی گود میں ڈال دیے. سب سے بڑا علم کا خزانہ ان کی گود میں ڈال دیا گیا, انہوں نے تقسیم کیا ہے. تو جو اس راستے پر چلے محمد کے, وہ علماء حق میں شمار ہوں گے. جو محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے اپنے اپنے کھڑے کر لیں گے پیشوا اور سمجھیں گے ہم علماء حق ہے, تو گئی بھینس پانی میں. یہ تم سوچتے رہ جاؤ زندگی بھر, یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو جس طرح اللہ کی توحید میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, تم گواہی دو وحدانیت کی یا نہ دو, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا, اللہ خود گواہی دیتا ہے. تو اللہ نے ویسے ہی یہاں محمد کی رسالت کی گواہی دے دی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تم محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دو یا نہ دو, کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے, بال برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے. محمد الرسول اللہ, اللہ خود گواہی دے رہا ہے محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ منافقون میں یہی بات ہے. وہ جاؤ کا من المنافقین, جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں محمد کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ نے فرمایا اللہ خود گواہی دیتا ہے محمد اللہ کا رسول ہے منافقوں, اور اللہ خود یہ گواہی دیتا تم جھوٹے ہو. اللہ تمہارے جھوٹے ہونے کی گواہی دیتا ہے, اور محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے لیے خود اللہ کافی ہے, تمہاری ضرورت نہیں اللہ کو, خود اللہ کافی ہے. اللہ ہی گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول. تو محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ اور پوزیشن کتنا بڑا ہے وہ اللہ یہاں بیان کر دیا. میرے حبیب محمد کا پوزیشن بہت بلند ہے, تم دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے, اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. پورے جنات انسان تم گواہی دیتے ہو نہیں دیتے ہو, مجھے فرق پڑنے والا نہیں, میرے رسول کو فرق پڑنے والا نہیں. تم اپنا بناتے ہو, اپنا بگاڑتے ہو. تم غلامی کرتے ہو, وفاداری کرتے ہو تو تمہارا بھلا ہوتا ہے, تم نافرمانی کرتے ہو تو تم اپنا بگاڑ لیتے ہو. ہمارا کچھ بھال باقا ہونے والا نہیں, اللہ اس کے رسول کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. یہ ہے اس کا معنی محمد رسول اللہ. اس کے بعد اللہ نے ایک بات کی گواہی دی ہے, انفارمیشن دی آپ لوگوں کو, سب کو, پورے جنات اور انسانوں کو. والذین معہ, اب ہے وہ اس جماعت کا ذکر. محمد اللہ کا ہی رسول ہے, اللہ خود کہہ رہا ہے, کوئی بولو مت بولو, وہ ہے. اس کے بعد کہہ رہے والذین معہ, اور جو اس کے ساتھی ہیں میرے حبیب محمد کے, جو میں نے ان کی معیت کے لیے تقدیر میں چنا, ان کو پیدا کیا. جو محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت لیے ہیں, جو محمد رسول اللہ سے گفتگو کیے ہیں, جو ان کے سامنے اپنے زانوں کو طے کر کے ادب کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ان سے مستفید ہوئے ہیں, وہ جماعت کیسی ہے اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. والذین معہ, کون ہے وہ لوگ؟
اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، وہ جماعت کا طرز سوچ، طرز زندگی، نظریہ وہ جماعت کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں پر سخت ہیں۔ وہ جماعت کیسی ہے؟ ان کا تھنک ٹینک کیا ہے اس جماعت کا؟ اشداء علی الکفار۔ کفار یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو تھوڑا اس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے، لفظ کفر کو۔ اس کا ڈیفینیشن نہیں ہونے کی وجہ سے آج زمین پہ ایک جھگڑا کھڑا ہوا ہے۔ یہ دیگر ہمارے جو بھارت میں رہنے والے ہمارے دوسرے جو غیر مسلم بھائی ہیں، انہوں سمجھ رہے یہ کفار ہمارے کو حقیر بتانے کے لیے ایک گالی کا لفظ ہے جو مسلمان استعمال کرتے ہیں ہمارے لیے۔ وہ سمجھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے لیے کفار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کافر بولتے ہیں ہم کو، اور وہ ایک ہمارے لیے گالی ہے ان کی طرف سے، مسلم کی طرف سے۔ یہ ڈیفائن کرنا ضروری ہے، تھوڑا میں کلیئر کر دوں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی میں سمجھا دوں، یہ آپ لوگوں کے لیے پرٹیکولر لفظ نہیں ہے، یہ پرٹیکولر کسی کے لیے لفظ نہیں ہے کافر۔ یہ کافر کا ڈیفینیشن پہلے سمجھ لیجئے، یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اس پیدا کرنے والے پرماتما کی نافرمانی کرے، چاہے کوئی ہو۔ ایون یہ لفظ مسلم پر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی جو اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے، اس کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، لیکن وہ کافر ہو سکتا ہے اگر اس نے اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کی اور اس کے احکام کو ریجیکٹ کر دیا، اس کے احکام ریجیکٹ کر دیے، تو جو بھی دوز پرسنالٹیز، دوز آر ریجیکٹڈ، اگر یونیورس پیدا کرنے والے کے احکام کو ریجیکٹ کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ چاہے کوئی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ پرٹیکولر کسی کے لیے نہیں، اور گالی نہیں ہے، یہ گالی نہیں ہے۔ کافر کا مطلب، کفر کا مطلب انکار کرنا، نافرمانی کرنا ہے، انکار کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، بس اتنا ہی ہے۔ جس نے ریجیکٹ کر دیا وہ کافر، کفر کر رہا، کفر کا مطلب نافرمانی کر رہا، اتنی بات ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ تو اب یہاں جب کفر کر کے کفر پر ڈٹ جاتے ہیں، صحابہ کرام عام انکار کرنے والے انوسنٹس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے۔ بلکہ رسول اللہ نے ان کو وہ سبق ہی نہیں سکھایا تھا، بلکہ اس کے خلاف سبق دیا رسول اللہ نے۔ کیا جانتے ہیں آپ؟ جب مدینے کو تشریف لے کے گئے تھے ہجرت کے بعد رسول اللہ، اس کے بعد جو جنگ و جدال کے ماحول پیدا ہو گئے، ضرورت پڑ گئی جنگ کرنے کی، کیونکہ دشمن بن گئے اللہ کے دین کے، اور اللہ کے دین کو اور محمد کو اور مسلمانوں کو ختم کر دے گی پلاننگ کر رہے تھے۔ اس وقت آدیش آئے کہ اب ان کے خلاف لڑو، شستر اٹھاؤ۔ کیوں شستر اٹھاؤ، کیوں لڑو؟ کیونکہ یہ اللہ کے نظام کو ختم کر دینے کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ محمد کو مار ڈالنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ مسلمانوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں، تو لڑو ان کے خلاف، شستر اٹھاؤ۔ اس صورت میں آدیش آئے۔ اس سے پہلے 13 سال تک مکے میں تھے، شستر نہیں اٹھائے۔ جب سر کے اوپر پانی ہوا تب شستر اٹھانے کا حکم ہوا، اب لڑو۔ اب جب لڑنا شروع ہوا، آپ کو یہ بات بتا دوں میں، اور جب کسی علاقے پر چڑھائی کے لیے محمد رسول اللہ اپنے فوجیوں کو، اپنے جماعت کے لوگوں کو لے جاتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا سکھا کے لے جاتے تھے؟ یہ پڑھیے آپ، تو غیر مسلم بھائیوں کو بھی سمجھ میں آ جاتا محمد رسول اللہ کیا تھے اور صحابہ کرام کیا تھے، کیا ان کا زندگی جینے کا ڈھنگ تھا، اور کیا ان کی نظریات اور سوچ تھنک ٹینکس تھے۔ رسول اللہ جب جاتے تو یہ بولتے ہوئے لے جاتے تھے اپنے سپاہیوں کو، اپنے فوجیوں کو، اپنے سولجرز کو، کہ دیکھو جس علاقے کے دشمنوں سے لڑنے ہم جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہم کو دشمنی کی، انہوں نے جنگ کی دعوت دی، ہم ان سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب تک رن بھومی پر نہیں جائیں گے، رن بھومی پہ جا کر کے جب رن نہیں پڑے گا، جب تک وار شروع نہیں ہوگا، آپ جا کر کے کسی بستی کے انوسنٹس پر حملہ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ بولتے تھے اپنے سولجرز کو۔
راستہ چلتے ہوئے بھی اب ان کے علاقے میں گھس گئے, ان کی بارڈر آ گیا, ان کے علاقے میں آپ گھس گئے تو ان کے باغیچے ہیں, ان کے کھیت کھلیان ہیں. ہمت نہیں کرنا کہ کسی کے باغیچے کو اجاڑے, کسی کے کھیت کو نقصان پہنچائے, کسی کی تجارت خراب کرے, یہ کچھ بھی نہیں کرنا ایسی ایکٹیویٹی. خاموشی سے وہاں جانا ہے جہاں تک وہ دشمن سے مقابلہ نہیں ہوتا, رن بھومی تک. کسی انوسنٹ پر حملہ نہیں کرنا, کسی عورت کو نہیں مارنا, کسی بوڑھے کو نہیں مارنا, کسی بچے کو نہیں مارنا. یاد رکھو, یہ اپنے سولجرز کو بولتے تھے, یہ سب غیر شرعی, غیر اسلامی اور یہ فساد فی الارض ہے. یہ تمہارا رب نہیں چاہتا کہ مظلوموں پر, معصوموں پر ظلم کیا جائے. نہیں, یہ تھے محمد اور یہی صحابہ کو سکھایا تھا. تو یہ اشداء علی الکفار سے عام انوسنٹ نافرمانی کر کے جو دین اسلام قبول نہیں کرے ان کے لیے بھی اشداء ہے کیا؟ ایک سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو صحابہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے اشداء علی الکفار, تو لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ اسلام قبول نہیں کرے ان سب کے اوپر سخت بن کے سختی کرنا ہے. نہیں, ان سب پر سختی کرنا یہ مراد نہیں ہے. انوسنٹ رسول اللہ خود سکھائے, انوسنٹ پر کوئی سختی نہیں ہے, اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں. نہیں ہے. سورہ توبہ پڑھو, سورہ توبہ کو بہو بڈھا بنا کے بیٹھے نا لوگ, ہمارے بات نہیں سمجھنے والے لوگ سورہ توبہ میں سے آیتیں نکال دو, وہ نکال دو کے مطالبے کرتے رہتے ہیں. ذرا سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لو. تو سورہ توبہ کے شروع میں 6ویں آیت کریمہ میں اللہ کا حکم یہ آتا ہے, اگر تم کسی انوسنٹ کو پکڑ لیتے ہو, گرفتار کر لیتے ہو, وہ اسلام کے خلاف آدمی نہیں ہے, وہ دشمن نہیں ہے, اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوا, وہ اپنے دین اپنے دھرم پر ہے, لیکن وہ دشمنی کرنے والے لوگوں میں نہیں ہے, وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تمہارے سے, معصوم لوگوں میں سے ہے. تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو پورے احترام کے ساتھ پکڑو, لے کے آؤ, اس کو اللہ کا کلام سنا کے اس کو آگاہ کرو کہ اللہ جو تم کو پیدا کیا وہ تمہارا دشمن نہیں ہے, وہ تمہارا پیدا کرنے والا تم کو کھلاتا پلاتا ہے. تو اس سے آگاہ کر دو, اپنے پیدا کرنے والے سے, اس کی کتاب سنا دو, حتی یسمع کلام اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو یہاں تک کہ اللہ کا کلام پورا سنا دو, اس کے بعد اس کو اس کے امن کے مقام تک لے جا کے چھوڑ کے آؤ. ایسا نہیں کہ جہاں سنائے وہیں چھوڑ دو, آگے والے اس کے اوپر ظلم کر دے, کوئی کسی کے ہاتھوں سے مر جائے, اس کو نقصان پہنچ جائے, ایسا چھوڑ بھی نہیں دو اس کو. بلکہ جس نے گرفتار کیا ہے اس کا کام ہے کہ پورے احترام کے ساتھ اللہ کا کلام پورا سنا کے, سمجھا منا کے, پھر اس کو اس کے امن کے مقام کو لے جا کے اس کے گھر کو پوری سیکیورٹی کے ساتھ لے جا کے اس کو چھوڑنا تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے. یہ ہے اسلام کے آدیش. عام لوگوں کے ساتھ, معصوموں کے ساتھ یہ برتاؤ کرنے کے آدیش ہے اسلام میں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو اشداء علی الکفار کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے دین کو سراپا مٹا دینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ان کے خلاف یہ اشداء علی الکفار ہے. سخت ہے یہ لوگ ان کے اوپر, عوام الناس پہ نہیں, انوسنٹس پہ نہیں, بلکہ اس کی تو تعلیم محمد رسول اللہ دے رہے ہیں. بھوکے کو کھانا کھلاؤ, پیاسے کو پانی پلاؤ, اس میں ذات دھرم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ دیکھنا نہیں ہے آپ کو مسلمان ہے غیر مسلم ہے. عام بھوکے کو, کوئی بھی بھوکا ہو سکتا ہے, کھانا کھلاؤ. عام پیاسا کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کو پانی پلاؤ, یہ تمہارا کام. یہ تعلیم دیتے ہیں محمد رسول اللہ. یہاں تک فرمائے میرے دوست, ہم لوگ بہت بڑے محمد رسول اللہ والے اپنے آپ کو مان لیتے ہیں, ذرا گریوانوں میں جھانک تو لے اپنے, ہم کتنے ہیں ماننے والے. قسم کھا کے فرمائے ایک مرتبہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک اس کا عمل ایسا ہو. کیسا؟ پڑوسی کا خیال کرنے والا ہو. فرما رہے رسول اللہ, وہ آدمی مومن نہیں ہے جو شکم سیر ہو کے خود کھا لیتا ہے, اس کا پڑوسی بھوکا رہ جاتا ہے, بھوکا سو جاتا ہے. قسم ہے اس ذات کی, مومن نہیں ہے وہ, مومن نہیں ہے وہ. فرمائے. اور یہ نہیں بولے اس میں کہ پڑوسی کے لیے شرط ہے, کنڈیشن ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے, نہیں بولے. وہ مسلمان ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کوئی ہو,
یا بے دین ہی ہو, ناستک ہو, کسی دھرم کو کسی خدا کو مانتا ہی نہیں ہو, کوئی بھی تمہارا پڑوسی میں, وہ صرف پڑوسی ہونا شرط ہے. کنڈیشن میں صرف یہ ہے کہ وہ تمہارا گھر سے لگا ہوا گھر میں رہتا ہے, وہ تمہارے گھر کو لگ کے رہتا ہے. کوئی انسان ہو, وہ محض انسان ہے اور وہ بھوکا ہے, کھانے کو اس کو کھانا نہیں ہے, اور تم شکم سیر ہو کے کھا کے اس کی پرواہ کیے بغیر سو گئے ہو, تم مومن ہی نہیں ہو. رسول اللہ, یہ رسول اللہ کی تعلیمات. تو پھر یہاں اشداء علی الکفار کیا سکھائے؟ انوسنٹس کے بارے میں نہیں, جو دشمن ہے اللہ کے ان پر سخت ہے, ان پر سختی کرتے ہیں. الرحماء بینہم کا مطلب آپس میں جب اللہ پر یہ بھی ایمان لایا وہ بھی ایمان لایا, اللہ کی غلامی میں یہ بھی ڈوب گیا, اللہ کی غلامی میں وہ بھی ڈوب گیا, وہ بھی خود نہیں کھا کے اللہ کے لیے کھلاتا ہے اور وہ بھی اللہ کو یاد رکھتے ہوئے لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے. جب اللہ کا غلام اللہ کے غلام کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اللہ کا غلام اپنے اس اللہ کے غلام بھائی پر اپنی جان بھی نثار کر دیتا ہے, اپنی دولت بھی, اپنا مال بھی, اپنی جان بھی, اپنا محبت بھی اس پر قربان کر دیتا ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ کا غلام ہے, یہ بھی اللہ کا غلام ہے. تو آپس میں ایسی قدر ہے ان کے اندر, اللہ کی وجہ سے ہے وہ قدر. وہ جو قدر ہے ان کے اندر وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اپنے رب کی وجہ سے ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہجرت کر کے جب مدینہ چلے گئے صحابہ, اور وہاں کے جو مدینے کے مسلمان رسول اللہ کو جو لے کے گئے تھے اپنے بال بچے قربان کر دینے کا وعدہ کر کے, رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ چلیے, ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیتے. اپنے بچے لے کے گئے, عقبہ کی گھاٹی میں بیعت ہوئی, مدینہ لے کے گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. پھر صحابہ جو دوسرے آئے, مکے کے صحابہ مدینے کو آئے, تو وہ اللہ کے غلاموں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ وہ وہاں کے مدینے کے اللہ کے ان غلاموں نے مکے والے اللہ کے غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ نہیں دیکھے آپ لوگ؟ تاریخ پڑھے کیا 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 ان لوگوں نے. اپنی جائیداد میں لے جا کے ایک بھائی کو کھڑے کر رہے, مکے والے کو مدینے والا کھڑے کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی یہ میرا کھیت ہے, یہ میرا باغیچہ ہے, یہ لکیر کھینچ دیا ہوں, آج سے یہ مفت میں تیری پراپرٹی ہے, تو کوئی شرمندگی محسوس مت کر کے میرے باغیچے میں سے کھا رہا ہے کہ میں تجھ پر کوئی احسان کر رہا ہوں, تجھے شرمندگی ہوگی کہ میں اپنے بھائی کا کب تک کھاؤں گا. یہ خیال نکال دے, یہ تجھے دے دیا میں نے, یہ تیرا ہی ہے, جو چاہے کر لے, تیرا ہی ہے, اس طرح دے دیے کہ کوئی خیال ہی نہ پیدا ہو کہ یہ بھائی احسان کر رہا ہے مجھ پر. ایسے جماعت کو آپ کہاں سے لے کے آئیں گے بتائیے؟ ایسی جماعت اللہ نے پیدا کی محمد رسول اللہ کے لیے, اسی جماعت میں ہے نا یہ ابو بکر بھی, سیدنا عمر بھی, سیدنا عثمان بھی, سیدنا علی بھی, جی, اور سب کے سب جتنے ہیں صحابہ, یہ اسی جماعت کے ہیں نا, اسی جماعت کے ہیں نا. کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اس جماعت میں نابکار بھی تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر کوئی اس جماعت میں دنیا پرست, ناپکار اگر آپ سمجھتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنا فیصلہ ناقص کیا, اپنے محمد کی قدر کم کر دی, محمد کی معیت میں اللہ نے ایسے لوگوں کو گھسڑ دیا. آپ اللہ کی تقدیر پر کلام کر رہے ہو, آپ اللہ کی تقدیر پر سوال اٹھا رہے ہو. آپ اللہ نے غلط فیصلے کر دیے, یہ محمد کے ساتھیوں میں ایسے لوگ بھی گھسڑ دیے اللہ نے جو دنیا پرست ہو, جن کو دنیا کی لالچیں ہوں. نہیں صاحب, غیر ضروری کہ آپ سوالات کھڑے کرتے رہتے ہیں جگہ جگہ. اللہ سے ڈرو. انبیاء کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں بعد الانبیاء اگر کوئی اللہ کے بندوں میں مومنوں میں بہت اونچا مقام رکھتا ہے, جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا, 8 دروازے جنت کے اس کے لیے کھلے کر دیے گئے, کون ہے وہ ابو بکر ہے. اور آپ اس پر بھی سوال کھڑے کر دیتے ہو, اس کی نیت پر بھی. وہ ابو بکر کی نیت پر آپ سوال کھڑے کر دیتے ہو صاحب, جس کے بارے میں خود محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میں نے
زمین پر بسنے والے یہ مخلوقوں میں سب کا احسان چکا دیا، مگر میں احسان نہیں چکا سکا ہوں ابو بکر کا۔ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں ابو بکر کا احسان نہیں چکا سکا، بہت سارا لٹایا اس نے میرے اوپر۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم تعجب کرتے تھے، میرا تو ارادہ ہوا تھا کہ ابو بکر پر فوقیت لے جاؤں، اور میں نے کوشش بھی کی اور شرمندہ ہو گیا اس دن جس دن یہ ہوا۔ تبوک کے دن کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے لاؤ جس کے پاس جو ہے آج اسلام کو ضرورت ہے رکھ دو، تو یہ بول رہے تھے میرے دل میں آیا آج ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں گا، گھر کا آدھا سامان لا کے رکھ دیے۔ سیدنا عمر سب لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پوچھنے شروع کر دیے، یہ اللہ کی طرف سے شاید ہوا عمر کو کچھ سبق سکھانا ہوگا اللہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو پوچھ رہے ہیں تم کیا لا کے ڈالے، کتنا رکھ کے آئے، تم کیا لے کے آئے، تو ہر کوئی اپنا اپنا سنا رہا ہے۔ عمر کو پوچھے تو عمر بول رہے میں فقریہ بولا، میری نیت یہ تھی کہ ابو بکر پر ذرا میں آج بازی لے جاؤں، تو میں نے کہا رسول اللہ آدھا سامان جو زندگی کا تھا وہ لا کے یہاں ڈال دیا اللہ اس کے رسول کے پاس، آدھا رکھ کے آیا۔ پھر ابو بکر کو بلائے اور پوچھے ابو بکر تم کیا لے آئے، کیا رکھے، تو ابو بکر کے وہ ڈائلاگ وہ بات سن کے میں شرمندہ ہو گیا، بول رہے عمر۔ ابو بکر نے کہا میں نے اللہ کو اور اس کے رسول کی رضا کو اپنے گھر میں چھوڑ دیا، باقی جو اللہ نے دیا تھا آج لا کے ڈال دیا۔ تو یہ عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس دن اتنی شرمندگی ہوئی کہ کاش میری ماں مجھے جنتی نہیں، میں کیوں پیدا ہو گیا، ایسا سوچ رہا تھا میں، میرے دل میں یہ خیال کیوں ہے ابو بکر کے بارے میں۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو ابو بکر کی برابری کر سکتا ہو، وہ ابو بکر۔ اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں باغ فدق فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کیوں نہیں دیا ابو بکر، آپ سوال کھڑے کر اس کی نیت پر۔ کیا ابو بکر دنیا پرست تھا، وہ فدق کے ٹکڑے کو ڈال لینا چاہتا تھا؟ کیسی بات کرتے ہو آپ، اللہ آپ کو توفیق دے سمجھنے کی، آپ کیسی بات کرتے ہو۔ ابو بکر محمد رسول اللہ کا غلام ہے، وہ وہی کرنا چاہتے تھے جو رسول اللہ چاہتے تھے۔ رسول اللہ نے خود کہا تھا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی ہے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہماری اولاد کے لیے انبیاء میراث نہیں چھوڑتے ہیں۔ چاہے جائے کہ فاطمہ بیٹی ہے محمد رسول اللہ کی تو ان کے لیے وہ وراثت بنے، انبیاء تو میراث چھوڑتے ہی نہیں۔ تو فاطمہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہی ہے، ابو بکر کے لیے اپنی بیٹی سے کم نہیں ہے وہ فاطمہ۔ بلکہ ابو بکر نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ابو بکر کے یہ الفاظ آج بھی کتابوں میں موجود ہے، کتب حدیث میں، میں اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کروں اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی اولاد سے حسن سلوک کروں اپنے بچوں پر مقدم کر کے، میرے بچے نہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں اپنے حبیب محمد رسول اللہ کے بچوں کے ساتھ سلوک کرنے کو اپنے بچوں سے سلوک کرنے پر ترجیح دیتا ہوں۔ تو وہ سلوک ہی تھا، آپ چاہتے تھے کہ میری بچی، میری بہن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مطالبہ کر رہی ہے فدق کا، زمین تمہارے لیے نہیں ہے، جنت کے اعلیٰ مقام تمہارے لیے ہے۔ محمد رسول اللہ نے کہا تم جنتی تمام خواتین کی سردارہ ہو، اور کان میں کہا تھا حضرت فاطمہ کہ میری بچی، میری بیٹی، پورے خاندان میں مجھ سے سب سے پہلے تو ملنے کے لیے آئے گی مجھ سے۔ اور اللہ تعالیٰ درجے ایسے ہی تھوڑی بلند کر دیتے ہیں۔ پھر جس طرح محمد رسول اللہ جب دنیا سے گئے، گھرانوں میں بیویوں کے پاس جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، تیل بھی نہیں تھا، اس حال میں چھوڑ کے گئے تھے۔ اور رسول اللہ یہی چاہتے تھے کہ میری بیٹی، کتنے وقت ایسا ہوا معلوم ہے آپ لوگوں کو، کتنے وقت، بے شمار مرتبہ ایسا ہوا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت بٹ رہا تھا تو بیوی کو جا کے بھیجے تھے جاؤ ایک غلام مانگ لو، کام کر کے تھک گئی ہو فاطمہ۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی دوڑتی آئی تھیں، دوڑتی ہوئی آئی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے، ماتھے کو بوسہ لیا، کہا میری بچی تیری سانس پھول رہی ہے، ایسا بے چین ہو گئے کیوں آئی ہے؟ تو کہتی ہے علی نے کہا غلام بٹ رہے ہیں، ایک غلام لے لوں میں کام کر کے، میں بھی تھکتی ہوں، علی بھی تھک جاتے، سب بٹ چکا تھا۔ تب رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایک روایت کے الفاظ تو یہ بھی ہے کہ میرے بچے فاطمہ، اگر تیرا ابو اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کے مانگنے لگ جائے دنیا، تو اللہ یہ احد کا پہاڑ تیرے ابو کے لیے سونے کا بنا دے۔ کیا بیٹے تو یہ چاہتی ہے کہ میں دنیا مانگ لوں اپنے اللہ سے، یا تو یہ چاہتی ہے کہ تیرے ابو کی رفاقت جنت میں تجھے ہونا ہے؟ تو کیا چاہتی ہے بول میری بچی؟
تو یہ میری ماں میری بہن فاطمہ بنت محمد کے الفاظ ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت رسول اللہ سے؟ رسول اللہ مجھے دنیا نہیں میرے ابو کی رفاقت چاہیے جنت. تو پھر رسول اللہ نے کیا کہا؟ تو پھر بیٹے دنیا کو یوں ہی گزارنا صبر کر کے. کیا میں تجھے نہ بتاؤں دنیا میں سب سے بہترین چیز تیرے لیے کیا ہو؟ پوچھے دنیا و ما فیہا سے بہتر تجھے کیا ہو؟ میں تجھے نہ بتاؤں میری بیٹی؟ تو کہا ابو جان ضرور بتائیے. تب رسول اللہ نے ان سے کہا بیٹی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح کو لازم پکڑ لے. اسی تسبیح کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. رسول اللہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی دنیا میں صبر کر کے جنت کی اعلیٰ مقام میری رفاقت میں پالے. ابو بکر اس میں مدد کر رہے تھے فاطمہ کی. ابو بکر نے کون سا رکھ لیا اپنے لیے بتائیے؟ خلیفہ بنائے ابو بکر کو گٹھلا اٹھا کے لے جا کے کپڑے بیچ کے آ کے بچوں کو کھلاتے تھے. معلوم ہے آپ کو؟ کپڑے بیچ کے آ کے کھلاتے تھے. لوگوں نے مسلمانوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو. کیسے کام کریں گے ہم مسلمانوں کا؟ آپ جا کے بازار میں گٹھلا لے کے بیٹھ جا رہے ہیں کپڑوں کا, آپ یہ بیچ کے اپنے بچے پال رہے ہیں, تو پھر یہ مسلمانوں کے آپ خلیفہ بنا دیے گئے تو یہ کام کیسے کریں گے؟ تب مسلمانوں نے طے کیا, مشیروں نے طے کیا مشورے سے کہ بیت المال میں سے ان کو معاوضہ دے دیں گے خدمت کا مسلمانوں کی. تو جب وہ معاوضہ مل جائے گا, تنخواہ مل جائے گی, اجرت, تو ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی جا کے وہاں تجارت کی. تو انہوں یہ کام کر سکتے مسلمانوں کے خلافت کا بڑا کام طے کر لیے. ان کو بلا کے بولے آپ کو ہم اجرت دے دیں گے, سب کا مشورہ ہے تو قبول کر لیے. بولے آپ سب کا مشورہ ہے تو ٹھیک ہے اجرت دے دو. تو اجرت ملتی تھی ہر مہینے کے واسطے. اناج جو غلہ ہونا ہے وہ گھر کو آ جاتا تھا, ایک آدمی لا کر چلے جاتا ہے ان کے پاس. ایک دن بیوی صاحبہ اچھا پکا دیے, کچھ بہترین پکوان ہو گیا گھر میں. یہ حضرت پریشان ہو کے اپنے بیوی سے پوچھ رہے ہیں اب میں تو کوئی کام کاج پہ نہیں ہوں, میری تجارت نہیں ہے, بیت المال سے آتا ہے تو ہم کھاتے ہیں, یہ دعوت کہاں سے اڑا رہی ہے تو یہ دعوت کہاں سے اڑا رہی ہے؟ بیوی کو پوچھ رہے ہیں. تو بیوی نے کہا جو مہینے کو مہینہ بیت المال سے لا کے ڈال دے کے جاتے ہیں ہمارے پاس, وہ اس میں سے بچا کے رکھی, اور آج جو جمع ہو گیا تو اس کی بڑی دعوت کر دی. تو بولے اچھا ایسا ہوا ہے. تو پھر بیت المال کو واپس جا کے بیت المال کے انچارج کو بلا کے بول رہے میاں اتنا زیادہ بھیج رہا وہ کم کر کے بھیج, وہ بچ جا رہا ہمارے پاس کھانے کے بعد, ہم کو ضرورت نہیں ہے, اس میں سے کم کر کے بھیجنا اتنا. یہ ابو بکر وہ ٹکڑا لے لینا چاہتا ہے. بھائی کیا بات کر رہے ہو آپ؟ اب کیا بات کر رہے ہو؟ ارے یہ اللہ والے لوگ ہیں یار, اللہ نے ان کو پیدا کیا رسول اللہ کے لیے, تقدیر میں لکھے ہوئے اللہ کے لیے, یہ اللہ کی تقدیر میں ہے, یہ اللہ کے غلام محمد کی معیت میں پیدا کیے. ذالک مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل, ان کے لیے کہا اللہ نے. ان کی صحابہ کی رسول اللہ کے ساتھیوں کی مثال تورات میں بھی انجیل میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں. اب وقت نہیں ہے میرے پاس, ہو گیا وقت, بہت ہو گیا, آپ لوگوں کا وقت لے لیا, قیمتی وقت چلا گیا سب کا. لیکن کیا کیا بولوں آپ کو میں, یہ وہ جماعت ہے, ان کی قدر کرو. ان کو آپس میں آپ بیٹھ کے لڑا رہے ہو. آپ 1400 برس کے بعد مسندیں لگا کے پگڑیاں باندھ کے آپ جو ہے یہ جماعت کے اندر نقص نکال رہے ہیں, اس سے اس کے خلاف, اس کو اس کے خلاف کر رہے ہو. آپ کو کیا حق پہنچتا ہے بھائی؟ وہ ان کے بیچ میں اگر اختلافات ہو گئے ہیں, کچھ رنجشیں ہو گئی ہے, وہ حالات آپ جانتے ہیں نہ, وہ معاملے آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہوا, اور نہ ان کی نیتوں کو, ان کے دلوں کو آپ جانتے ہیں کیا تھا. آپ حماقتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہاں آپ کو یہ تک نہیں معلوم ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بچوں کے نام ابو بکر رکھ رہے ہیں, عثمان رکھ رہے ہیں, اپنی اولاد کے بیٹوں کے. تو کیوں بھائی؟ ابو بکر سے بغض ہے اگر حسین کو تو نام رکھے گا بیٹے کا, عثمان سے بغض ہے تو نام رکھے گا کوئی آدمی. بے پناہ محبتیں کرنے والے دوسرے سے وہ لوگ, آپ کیوں زبردستی جھگڑے ڈال رہے ہیں ان کے اندر؟ اللہ سے ڈرو بھائی. وہ جو ہوا ہے بہت تفصیل ہے اس کے اندر, اس میں آپ مت جائیے. میرا مشورہ ہے, امت مسلمہ سے میرا یہ مشورہ ہے, میں مشورہ دے رہا ہوں اللہ کے واسطے.
یہ آگ جلائے مت رکھو، کیونکہ جن لوگوں نے وہ آگ بھڑکائی تھی اس وقت وہی لوگوں کی سازش ہے کہ وہ چاہتے کہ یہ آگ ہمیشہ زندہ رہے اور جلتی رہے، مسلمانوں کے درمیان دشمنیاں پڑی رہے، یہ وہ لوگ چاہتے ہیں دشمن ہمارے جو وہ آگ بھڑکائے تھے اس وقت، آپ ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ آپ ہٹاؤ وہ قصے کو، بھلاؤ، وہ اللہ فیصلے کرے گا قیامت کے دن، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا جائزہ لو، ہم کتنے اس جماعت کے نقش قدم پر ہے، ویسا ایمان، ویسے اعمال، ویسی سوچ ہم نے اپنے اندر کہاں تک پیدا کی ہے، یہ سوچو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، ایمان پر ہماری موت واقع ہو، اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔